نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم شعبان المعظم بالخصوص اس کی 15ویں رات میں عبادات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا۔ بحوالہ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 182 حدیث نمبر 736۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا۔ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقیع میں مل گئے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ بحوالہ ترمذی جلد 2 صفحہ 183 حدیث 739۔ معلوم ہوا کہ شب برات میں عبادات کرنا، قبرستان جانا سنت ہے۔ بحوالہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ بزرگان دین کے معمولات، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی یہ رات عبادات الہی میں بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان، حضرت سیدنا لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین شعبان المعظم کی 15ویں رات اچھا لباس پہنتے، خوشبو سرما لگاتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے۔ بحوالہ ماذا فی شعبان صفحہ 75۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شب برات میں عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ تفسیر روح البیان۔ بحوالہ اہل مکہ کے معمولات، 3 صدی ہجری کے بزرگ ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقیہ علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جب شب برات آتی تو اہل مکہ کا آج تک یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مسجد حرام شریف میں آ جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، طواف کرتے اور ساری رات عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے ہیں۔ ان میں بعض لوگ 100 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرتے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے، سورہ فاتحہ الحمدللہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ پڑھتے، زمزم شریف پیتے، اس سے غسل کرتے اور اسے اپنے مریضوں کے لیے محفوظ کر لیتے اور اس رات میں ان اعمال کے ذریعے خوب برکتیں سمیٹتے۔ بحوالہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ شعبہ فیضان صحابہ و اہل بیت المدینہ العلمیہ، باب المدینہ کراچی۔ درود پاک پڑھنے کا مہینہ۔ درود پاک پڑھنا افضل ترین اعمال میں سے ہے اور ماہ شعبان المعظم کو درود پاک پڑھنے کا مہینہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ امام قسطلانی قدس سرہ نورانی نقل فرماتے ہیں کہ بے شک شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر زندگی و موت عطا فرمائے۔